السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہیات شرعیہ سے بچنا۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعائز ولینزلن اقوام الى جنب علم یأتیہم یعنی الفقیر لحاجت فیقول ارجع الینا غدا فیبتیہم اللہ ویدع العلم ویمسح آخرین قردۃ وخنازیر الی یوم القیامہ۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ قومیں ایسی ہوں گی جو حلال سمجھیں گی بدکاری کو، ریشم کو، شراب کو اور گانے بجانے کو، تو ایک پہاڑ کے دامن میں یا بڑی عمارت کے دامن میں کچھ لوگ اتریں گے تو ان کے پاس آئے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ گرا دے گا اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو بیان کرنے والے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ قومیں ایسی ہوں گی، کچھ جماعتیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حلال سمجھیں گے بدکاری کو۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو ایسی کبھی حرکات سے محفوظ فرمائے۔ حلال سمجھیں گے بدکاری کو، ریشم کو حلال سمجھیں گے کہ مردوں کے لیے ریشم حلال ہے، ریشم پہنیں گے۔ شراب کو حلال سمجھیں گے، اب شراب کا نام بدل بدل کے اس کو پیا جا رہا ہے تو یہ حلال ہی سمجھنا ہے۔ وہ کوئی اندر کوئی اور چیز ہو، باہر سے لیبل روح افزا کا لگانے، وہ روح افزا تو نہیں بن جاتی، وہ تو وہی چیز رہتی ہے۔ تو اس لیے جو چیز ہے حرام ہے وہ حرام ہی ہے، نام بدلنے سے وہ حلال نہیں ہوتی۔ گانے بجانے کو بھی وہ حلال سمجھیں گے، اب گانے بجانے کو، ڈول ڈمکے کو، گانے بجانے کو حلال سمجھتے ہیں۔ اب کئی دلیلیں دی جا رہی ہیں، یہ حلال ہے جی، یہ حلال ہے جی، یہ حلال ہے۔ بہرحال میری امت کی کچھ قومیں، کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جو حلال سمجھیں گی بدکاری کو، ریشم کو، شراب کو اور گانے بجانے کو، ایک پہاڑ کے دامن میں یا بڑی عمارت کے دامن میں۔ یہ ایک پہاڑ کے قریب، اس کے نیچے یا بڑی کوئی عمارت ہوگی اس کے پہلو میں یہ اتریں گے۔ ان کے پاس فقیر آئے گا، ایک ضرورت مند، ایک حاجت مند آئے گا، ایک نادار آدمی آئے گا جس کے پاس کچھ نہیں۔ وہ آ کے کہے گا کہ مجھے کچھ دو۔ وہ تو اپنے گانے بجانے میں مست ہوں گے یا اور خرافات میں مست ہوں گے، تو فقیر کوئی آ کے کہے گا کہ مجھے کچھ دو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو کہیں گے لوٹ جا کل آنا، اسے ٹرخا دیں گے، لوٹ جا، چلا جا کل آنا۔ تو رات کو اللہ تعالیٰ ان پر وہ پہاڑ یا بڑی عمارت گرا دے گا، ان پر پہاڑ یا بڑی عمارت گرا دے گا، اور ان میں جو باقی رہ جائیں گے انہیں اللہ تعالیٰ بندر اور خنزیر بنا دے گا قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ انسان سے غلطی اور کوتاہی تو ہو جاتی ہے لیکن وہ ایسی چیزوں کو حلال نہیں سمجھتا۔ تو یہ حلال سمجھنا تو یہ بہت بڑا جرم ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب جرائم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک ہے
کوئی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ریشم پہنتا ہے غلطی ہو جاتی ہے، اور دوسرا کہتا نہیں ہے ہی حلال. اس میں بڑا فرق ہے. ایک آدمی شراب کو حرام سمجھتا ہے لیکن غلطی اس سے ہوتی ہے، لیکن دوسرا کہتا ہے شراب ہے ہی حلال. تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے. تو جو ایسا حلال سمجھیں گے وہ رات کو کسی عمارت کے پہلو میں، بڑی عمارت ہوگی اس میں بیٹھے ہوں گے، اپنا گانا بجانا جو بھی ہوگا اس میں فقیر آ جائے گا، کہے گا جی مجھے کچھ لوگ کہنے گا کر لانا یار ہمیں کیوں تنگ کرتے ہیں. جب چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان پر وہ عمارت اور پہاڑ وہ گرا دے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ قیامت میں سے کہ اس پر وہ عمارت وہ پہاڑ گرا دیا جائے گا، اور وہ پہاڑ اور عمارت گر جائے گا، لوگ دب کے مر جائیں گے، اور جو اس نسل میں سے باقی رہ جائیں گے اللہ ان کی شکلیں بگاڑ دے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کبھی عذاب سے محفوظ فرمائے. ہمارے اعتقاد، ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے. جس کا ایمان باقی ہے اس کا سب کچھ باقی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان محفوظ فرمائے. دعا مانگتے ہیں ہمارے اسلاف، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے با ایمان لے جائے، ایمان والا لے جائے. ایمان چلا گیا تو سمجھو سب کچھ ساتھ گیا ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایک بندہ ایمان ساتھ لے گیا تو اللہ کی مہربانی سے اس کی نمازیں ساتھ گئیں، اس کے روزے ساتھ گئے، اس کا حج اور زکوٰۃ ساتھ گیا، اس کی تسبیحات، اس کی مناجات، اس کا درود پاک جو وہ پڑھتا تھا وہ سب کچھ اس کے ساتھ گیا. لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ الیاذ باللہ ایمان سے ہی محروم ہے، نہ اس کی نمازیں، نہ اس کا روزہ، نہ حج اور زکوٰۃ، نہ کچھ اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے اور ہمیں دنیا سے با ایمان لے جائے. چلیں جی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجرس مزامیر الشیطان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھنٹہ شیطان کا باجا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو گھنٹہ بجاتے ہو یہ شیطان کا باجا، یعنی شیطان کا یہ عمل ہے. وہ ٹن ٹن کر کے یا کسی طریقے سے بھی کوئی چیز بجانا یہ شیطانی عمل ہے. یہ مسلمان کا عمل نہیں، ایمان کا عمل نہیں، یہ شیطان کا عمل ہے. اب دیکھیے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے فرمایا یہ شیطان کا عمل ہے. اور ادھر اب طریقہ کیا ہو گیا ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کی جاتی ہے، آپ کی تعریف کی جاتی ہے، وہ جسے ہم نعت شریف کہتے ہیں وہ پڑھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک آدمی وہ گھنٹے بھی بجا رہا ہے. اور یہ فیصل آباد کے ایک بڑے مشہور نعت خوان ہیں، وہ ایک میں نے ان سے کہا بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ ایسا نہ کیا کریں. کہنے لگا جی فلاں عالم اس نے کہا تھا کہ میرے پاس تو اس کی دلیلوں کے انبار لگے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے. وہی آ گیا نا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ان چیزوں کو لوگ جائز سمجھیں گے ہیں، تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. مومن تو سیدھا سادہ ہوتا ہے، مومن میں بل نہیں ہوتا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانتا ہے. اللہ نے جو فرمایا آمنا و صدقنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنا و صدقنا. قرآن و سنت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. باقی یہ چیزیں اس پہ وہ نہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا. ہمارے ہاں اہمیت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات کی اہمیت ہے. ہمارا ایمان ہے تو اس کلمات پر، ان پیارے ارشادات پر، ان احادیث مقدسہ پر جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے نکلی ہیں. تو آئیے اپنا ایمان بچاتے ہیں. دلائل تو بڑے ہیں، ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی دنیا میں ہیں ان کے پاس دلائل تھوڑے ہیں، دلائل تو بڑے ہیں. آپ کسی ہندو سے مل لیں دلائل وہ بھی دے دے گا.
آپ کسی جادوگر سے مل لیں دلائل وہ بھی دے دے گا، کہے گا دلیلیں میرے پاس ہیں، میں ٹھیک ہوں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک ہی سمجھتا ہے، تو اسی طرح یہ دلائل دینے میں تو سارے ہوا کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت سرفراز فرمائے رکھنا، ہم جیسے سیدھے سادے سے مسلمان ہیں اللہ ہمیں اسی پر قائم و دائم رکھے، اور نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی۔ یہ صاف واضح ارشاد ہے کہ گھنٹہ یہ شیطان کا باجا ہے، تو اب وہ کیا ہے، اب وہ ایسے ایسے وہ بجتا ہے، بجاتے ہیں اپنا، اور ساتھ جی ہم جی ثنا خوانی کر رہے ہیں۔ بھئی کیا خاک ثنا خوانی ہے؟ یہ نبی کریم کی ثنا خوانی کا طریقہ ہے؟ کیا ایسے ہوا کرتا تھا؟ جب ایسے نہیں ہوا کرتا تھا تو ہم یہ غلط رستے پہ چل کر اپنے آپ کو برباد کیوں کر رہے ہیں؟ تو آئیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اے خالق و مالک ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی سعادت عطا فرما، صحیح رستے پر چلنے کی سعادت عطا فرما۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت سے وہ فرمایا کہ وہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ کہنا، فرمایا ہاں ممبر لاؤ، ممبر پر انہیں بٹھاؤ۔ خود نبی کریم نیچے ان کو ممبر پر کھڑا کر دیا، ممبر پر ہے، ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں وَحْشَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ جیسا حسن و جمال والا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتی کیسے کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کو گویا ایسے پیدا کیا گیا ہے جیسے آپ کی مرضی ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا جیسے آپ سے پوچھ کر بنائے۔ بھائی یہ سرکار کی ثنا خوانی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ کیا اس کے ساتھ گھنٹہ بج رہا تھا؟ کیا اس کے ساتھ کوئی ڈھول بھی بج رہا تھا؟ نہیں۔ تو آئیے ان چیزوں سے بچتے ہیں۔ قبر میں ہر ایک نے جانا ہے، سب نے جانا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا بے اعتباری ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہاں بیٹھے کوئی اعتبار نہیں، پتہ نہیں کس کا ٹائم آ جائے یہیں۔ مجھے تو کوئی یقین نہیں کہ اٹھ سکوں گا کہ نہیں اٹھ سکوں گا، اس کو اللہ کا ٹائم وہاں پورا کر دے تو یہیں ایسے ہو جاؤں گا، اس کا کیا ہے؟ تو جتنے انسان کے سانس اللہ رب المقدر میں لکھے ہیں اتنے ہی بس، اس سے ایک کم، اور اتنی بے اعتباری دنیا میں ہمیں اپنی آخرت سنوارنی چاہیے۔ تو یہ صرف دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ہم اپنا دین برباد کر دیں، ہم دین غلط استعمال کریں، تو ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ چلیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا کلب ولا جرس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے اس قافلہ کے ساتھ نہیں رہتے جس میں کتا یا گھنٹہ ہو۔ اب یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے اس قافلہ کے ساتھ نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا گھنٹہ بج رہا ہو، ٹن 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 کی آواز آ رہی ہو، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ فرشتے رحمت والے فرشتے نہیں۔ بھائی جس قافلے میں رحمت والے فرشتے ہی نہیں ہیں اس میں جا کے کیا کریں گے؟ بھائی رے چیز تو رحمت والے فرشتوں کو ہٹا دیتی ہے، فرشتے وہاں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو جب فرشتے ہی الگ ہوں گے تو پھر فائدہ؟ یا آپ نے سنا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں فرشتے ایک دوسرے سے بلا بلا کے کہتے ہیں ادھر آ جاؤ۔ اب وہ ہو رہا ہے، نعت پڑھی جا رہی ہے، ساتھ ایسے ایسے کو آواز آ رہی ہے، یہ کیا رہی ہے؟ ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، بھی یہ ذکر ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ اسلام کو بدلنے کی، اسلام کے پیارے چہرے کو مسخ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ کوئی جتنا بھی بڑا ہو اس سے اتنی ہی بڑی پکڑ ہوگی، اتنی ہی بڑی اس سے پوچھ ہوگی۔
اور مجھے کوئی کہہ رہے تھے، کوئی ساتھی کہہ رہے تھے کہ فلاں عالم ہے وہ تو کہتا ہے جی ڈانس کرنا بھی اسلام میں جائز ہے۔ اب استغفر اللہ، اب دیکھ لے، یہ کہتے ہیں لوگ تو دلیلیں تو ان کے پاس بھی ہوں گی نا۔ تو ہم اپنے دین کو سادہ، دین کو رحمت والا اور برکت والا سمجھتے ہیں، ہمیں اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان کے ارشادات کو ماننے والے ہیں، تو اللہ رب العزت ہم سب کو سادہ سا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت اور اپنا کرم فرمائے۔ تو جس قافلے میں کتا اور گھنٹا ہو وہاں فرشتہ نہیں آتا رحمت کا، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جس قافلے میں ہو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اور جہاں بیٹھ کر یہ کام کیا جاتا ہے کہتے ہیں جی یہ تو سرکار کی ثناخوانی ہو رہی ہے۔ عجب دور آ گیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔